اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر صاحب رائیونڈ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی چینل طاہر جی راجو میں آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مکمل کہانی۔ حشمت جلال الدین خان بتاتا ہے کہ میں اسلام آباد منی ایکسچینج کا کام کرتا ہوں۔ چند دن پہلے میں اپنے دفتر کے باہر کھڑا تھا، ایک بھکاری لوگوں سے بھیک مانگ مجھ تک پہنچا۔ میں رقم کے حساب کتاب میں مصروف تھا۔ وہ خیرات کا سوال کرنے لگا، مجھے اس کی آواز پریشان کر رہی تھی۔ میں اس کو مسلسل نظر انداز کرتا رہا مگر وہ مسلسل سوال کرتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اس کو دھکا دے دیا۔ وہ زمین پر گرا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا، میں نے اسے اٹھایا اور اس کے کپڑے جھاڑے، اس کی خیرات والی پوٹلی اٹھا کر اسے اپنے دفتر میں لے گیا۔ اسے عزت کے ساتھ کرسی پر بٹھایا، اپنے ملازم سے کہہ کر ان کو چائے پانی پلایا اور پھر 500 روپے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ جب وہ میرے دروازے سے نکلنے لگا تو میرے دل میں نہ جانے کیا خیال آیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تم کو اتنی زور سے دھکا نہیں لگا تھا، پھر تم بیٹھ کر رونے کیوں لگے؟ میری بات سن کر وہ بھکاری واپس پلٹا اور اسی کرسی پر پرجمان ہو گیا جس پر پہلے اسے میں نے بٹھایا تھا، اور پھر اس نے واقعہ سنایا کہ میرا نام ابراہیم چانڈیو ہے، میں گھوٹکی شہر کے اندر پراپرٹی کا کام کرتا تھا، میرے کئی پلاٹ اور گھر تھے۔ اس کے علاوہ میں نے ذاتی مارکیٹ بنا رکھی تھی جس کے اندر ایک دکان میں اپنا دفتر بنایا ہوا تھا۔ جس طرح آج میں بھیک مانگ رہا ہوں اور بھیک مانگتے ہوئے آج پہلی بار آپ سے ملا ہوں، اس طرح ایک بار میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ میرے دفتر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی بھیک مانگنے کے لیے داخل ہوئی اور میرے دفتر میں 2-3 اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے میری ہی مارکیٹ میں دکانیں کرائے پر لے رکھی تھی۔ اتنے لوگوں کے سامنے جب لڑکی نے بھیک کے لیے ہاتھ پھیلایا تو میں نے بھیک دینے سے پہلے لڑکی کے نازک اعضاء کو چھوا۔ لڑکی نے سخت رد عمل دیا اور مزاحمت کی تو میں نے بھیک دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکی رونے لگی اور آنسو بہاتے ہوئے ایک بار پھر میرے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا دیا۔ میں نے اپنی شیطانی ہوس کو تسکین دینے کے لیے اس کو چھوا اور خیرات دے دی۔ وہ لڑکی میرے دفتر سے نکلی اور پھر میری ہی مارکیٹ میں بنی ہوئی دوسری دکانوں سے خیرات مانگنے لگی۔ میرے پاس جو دکاندار بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھ کر اپنی اپنی دکانوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ لڑکی روز آنے لگی، میں اس کے ساتھ روز ہی ایسی گندی حرکت کرنے لگا، یہاں تک کہ ایک بار میں نے اس کو کہا کہ اگر تم میری جسمانی ضرورت کو پورا کر دیا کرو گی تو میں تمہیں اتنی بھیک دے دیا کروں گا کہ تمہیں کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مگر لڑکی نے میری خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا۔ مگر بھیک کے عوض اب بھی میں اس کے جسم کو چھونے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، بلکہ میں نے باقی دکانداروں کو بھی لڑکی کے ساتھ ایسی غلیظ حرکات کرنے پر اکسایا۔ میری دیکھا دیکھی اور میرے اکسانے پر باقی دکانداروں نے بھی لڑکی کے ساتھ ایسی حرکات کرنا شروع کر دی، اور اس عمل کے بدلے وہ اتنی بھیک دے دیتے کہ لڑکی میری مارکیٹ سے 150-200 روپیہ اکٹھا کر کے نکلتی، مگر اس کے عوض اسے جس اذیت کے جہنم سے گزرنا پڑتا، اس کی وجہ سے جب تک وہ میری مارکیٹ میں رہتی اس کے آنسو بہتے رہتے، مگر اس کے باوجود بھی وہ روزانہ میری مارکیٹ میں آتی اور بھیک مانگتی تھی۔ مجھ سمیت کئی دکاندار لڑکی کے جسم کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اس لیے سب نے لڑکی کی کھوج لگانا شروع کر دی اور جیسے تیسے کر کے لڑکی کے گھر ڈھونڈ لیا، اور اب لڑکی کی کمزوری یا کوئی ایسی مجبوری ڈھونڈ رہے تھے جس کی وجہ سے اس کے جسم کو پا سکے۔ ہم ابھی اس کی کمزوری ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ ایک دن لڑکی مارکیٹ میں بھیک مانگنے کے لیے آئی، اور اس دن وہ باہر سے ہی روتے ہوئے آ رہی تھی، مگر مجھے اس کے آنسوؤں کی کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ یہ آنسو تو وہ روز ہی ہمارے سامنے بہاتی تھی۔ میں نے اپنا مطلب پورا کرنے کے بعد روزمرہ کے معمول کے مطابق اس کو بھیک دے دی۔ اس نے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا تو میں نے 50 روپے کے بدلے اس کو زیادہ دیر تک چھونے کا مطالبہ کر دیا۔ لڑکی نے میری بات مان لی اور ہاتھ سے جہاں تک ممکن تھا میں نے لڑکی کا استحصال کر لیا اور اسے 50 روپے زیادہ بھی دے دیے۔ اسی طرح آج اس نے ہر دکاندار سے 50 روپے زیادہ کا تقاضا کیا اور ہر دکاندار نے بدلے میں زیادہ دیر تک اس لڑکی سے غلیظ حرکات کی
और इसको 50 रुपये दे दिए। इस दिन के बाद लड़की मुड़कर हमारी मार्केट में भीख मांगने न आई। जब एक हफ्ता मुसलसल से गुजर गया तो मुझ समेत सब हवस के पुजारियों ने लड़की के न आने की वजह जानने की कोशिश शुरू कर दी। जब वजह मालूम करने के खातिर लड़की के मोहल्ले में पहुंचे तो पता चला कि लड़की जिस दिन आखिरी बार भीख मांग कर 50 रुपया ज्यादा लेकर घर आई थी, इसी दिन खुदकुशी कर गई थी। और इसके साथ ही पता चला कि लड़की का एक माजूर भाई था जो उसे दिन फौत हो गया था। लड़की ने जो 50-50 रुपए सब लोगों से ज्यादा मांगे थे, इन पैसों से इसने भाई का कफन खरीदना था। लड़की ने वो पैसे लाकर मैयत को गुस्ल देने के लिए आदमी को दिए और साथ ही बताया कि रात का इसका भाई फौत हो चुका था। इन पैसों से इसका भाई का कफन खरीद कर इसके भाई को गुस्ल देकर दफन करने का इंतजाम कर दिया जाए। इस आदमी ने वो पैसे लड़की से पकड़े, एक आदमी को कहकर लड़की के भाई की मौत का ऐलान करवाया और खुद कफन खरीदने की खातिर बाजार चला गया। अहले मोहल्ला जब लड़की के भाई की मौत का सुनकर इसके घर पहुंचे तो देखा कि लड़की गले में फंदा डाले छत के साथ झूल रही है। इसकी रूह जिस्म से परवास कर चुकी है, जबकि साथ ही उजले बिस्तर पर लड़की के माजूर भाई की लाश पड़ी है, जिसे अपने तौर पर लड़की ने गुस्ल देकर तेल और पाउडर वगैरह लगाकर बालों को कंघी कर घरेलू हालात की निस्बत बेहतर कपड़े पहना कर लिटा रखा है। लड़की के भाई की लाश अकड़ चुकी है, जिससे पता चलता है कि लड़की का भाई बहुत पहले फौत हो चुका है और लड़की ने अपने ताई इससे गुस्ल वगैरह देकर इसके जिस्म को साफ सफाई करके इसे लिटा दिया है और फिर भीख मांगने के लिए बाहर मार्केट में गई है। आज मार्केट में दाखिल होने से पहले ही लड़की के आंखों से बहने वाले आंसू की वजह यकीनन इसके घर में पड़ी हुई इसके मासूर भाई की लाश थी। यही वजह थी कि आज इसने सबसे 50-50 रुपए ज्यादा मांगे थे। इसके अवज़ ज्यादा देर तक से शैतानी दरिंदों की हवस का निशाना बनना पड़ा था। जब इसके अंदाजे के मुताबिक लड़की ने अपने और अपने भाई के कफन के लिए पैसे जमा कर लिए तो वो अपने घर वापस आ गई। इसने वो सारे पैसे जाकर इस शख्स को दिए जो मुर्दा लोगों को गुस्ल देता था और इसे भाई के कफन दफन का इंतजाम करने का कहा। इसके बाद घर आकर वो खुद भी फंदे से झूल गई, क्योंकि आज के जिंदा रहने का मकसद खत्म हो गया था। वो फकत अपने इस माजूर भाई की वजह से जिंदा थी, क्योंकि वो जानती थी इसकी मौत के बाद इस मसरूफ दुनिया में कोई इंसान भी इसके भाई की खबरगिरी नहीं करेगा और इसका भाई बिस्तर मर्ग पर पड़ा तड़प कर भूख और प्यास से मर जाएगा। लोग इसके भाई के लिए कफन दफन का इंतजाम भी तब करेंगे जब इसकी लाश से ताफुन उठने लगेगा। अपने भाई का पेट भरने के खातिर जिस तरह की अजियत का सामना करके वो लड़की भीख लेती थी, यकीनन इसने कई बार अपने भाई को अपने हाथों से मारने का सोचा होगा ताकि वो दोनों बहन भाई ही इस दुनिया के जुल्म सितम से निजात पा जाएं। मगर भाइयों में तो बहनों की जान बसती है, और फिर चाहे वो गूंगे बहरे लूले लंगड़े अपाहिज या माजूर ही क्यों ना हो, बहनों के लिए अपनी भाई की जान लेना कहाँ मुमकिन होता है। इसलिए वो चुपचाप हमारी दरिंदगी सह लेती थी और घर आने से पहले अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई दाखिल होती होगी ताकि इसका भाई इस पर बीती क़यामत और को जान न सके, वरना कोई भी गैरतमंद भाई ऐसा लुकमा पेट पे होता से बेहतर भूख से मर जाना समझता है जिस लुकमे के बदले इसकी बहन को मुझ जैसे दरिंदे नोचते हों। आज इसका भाई अपनी मौत आप मर गया होगा तो लड़की के जिंदा रहने की वजह और मजबूरी भी मिट गई होगी। इसीलिए आज इसने अपने भाई का कफन दफन का इंतजाम करने के बाद खुद को भी जिंदगी की सजा से निजात दिलाती होगी। इसने तो मौत को गले लगाकर दुनिया के अजाब से जान छुड़ा ली, लेकिन मेरा जिंदगी का अजाब शुरू हो गया। मैं जुआ खेलने लगा और जुए में अपनी सारी दौलत हार गया, या वो दौलत जो मुझे मेरे अल्लाह अता करता था और मैं अल्लाह की राह में अल्लाह की मखलूक पर खर्च तक नहीं करता, वो दौलत अपने हाथों से मैंने एक जवारी को दे दी। मेरे बच्चे जो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने के आदी थे, जब वो फाकों पर मजबूर हुए तो इन्होंने मुझसे कता ताल्लुक कर लिया, मुझे घर से निकाल बाहर किया और खुद अपनी मेहनत मजदूरी करने लगे। मैंने अपनी औलाद की लाख मिन्नत समाजत की कि मुझे अपने साथ रख लो, लेकिन इन्होंने मुझे इजाफी बोझ करार दे दिया। मुझे मेरे ही शहर में कोई शख्स पहचानने के लिए तैयार नहीं था। मैं जिसके सामने भी भीख के लिए हाथ फैलाता था वो शख्स मेरे माजी और लड़की पर भी ऐसे जुल्म से वाकिफ होता था।
اس لیے مجھے کوئی آدمی خیرات تک دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجبوراً میں یہاں آ گیا۔ آج جب آپ کے سامنے میں نے ہاتھ پھیلایا اور آپ نے مجھے دھکا دیا تو مجھے میرا ماضی یاد آ گیا۔ میں سوچنے لگا کہ کبھی جب میرے سامنے کوئی ہاتھ پھیلاتا تھا تو اس کی مجبوری میں کس طرح فائدہ اٹھاتا تھا۔ مخلوق خدا پر کیے گئے ظلم کی وجہ سے آج میں خود خالق کی مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ یہ نظام یہاں ہی رک جائے، کل کو کہیں میری جگہ پر آپ نہ کھڑے ہوں۔ حشمت جلال صاحب بتاتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کر لرز گیا، اس سے اپنے رویے پر معافی مانگی اور ساتھ ہی اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے، اس کا رحم اور اس کی مغفرت اس کے غضب پر غالب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے، لیکن یاد رکھنا اگر میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہیں اس سے بھی بدتر حال میں کر دیتا۔ تم نے جو ظلم کیا ہے میں اس پر تمہیں کبھی معاف نہ کرتا۔ ساتھ ہی میں نے اس کی پوٹلی اٹھائی، اس کو دروازے تک عزت کے ساتھ چھوڑا اور کہا کہ کوئی کوشش کرنا آئندہ تم میرے سامنے نہ ہو، تمہارے حصے کا صدقہ خیرات بھی سیکیورٹی گارڈ کو پکڑا دیا کروں گا، تم جب بھی آؤ گے وہ تمہیں دے دیا کرے گا، لیکن کوشش کرو ہر آدمی کو اپنی بات بتاؤ۔ طاقت و دولت پر فخر کرتے ہوئے فرعون بنے یہ لوگ سمجھ سکے کہ یہ دولت در حقیقت ان کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور یہی بہتر ہے کہ اس دولت کو مخلوق خدا پر لگایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔